ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، انسانوں ہی میں سے اللہ عز و جل نے تمہارا جوڑا بنایا. یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے جو جوڑا بنایا وہ ہماری پسلی سے نکال کر ایک عورت کو تیار کیا، پیدا کیا، اور رب قدیر جل جلالہ نے اسے پیدا فرمایا. یاد رکھیں اللہ نے کوئی بھی چیز الون پیدا نہیں فرمائی، یعنی اکیلی نہیں بنائی. اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ زمین بنائی تو اس کا جوڑا آسمان کو بنایا، چاند پیدا کیا اس کا جوڑا سورج بنایا، رات پیدا کی اس کا جوڑا دن بنایا. آپ اندھیرے کو دیکھیں، اجالے کو دیکھیں، اللہ عز و جل نے اس طریقے سے جوڑا بنایا. کوئی بھی چیز اللہ نے ایک پیدا نہیں فرمائی، سب کے جوڑے پیدا فرمائے. اگر تنہا کوئی ہے تو میرے مولا کی ذات ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. اللہ عز و جل نے یہ رشتہ زمین پر میاں بیوی کا نہیں بنایا. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، جنت میں بے شمار نعمتیں موجود ہیں، ایسی نعمتیں جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. اتنی عظیم نعمتیں اللہ عز و جل نے جنت میں رکھی ہیں. وہاں کی نعمتوں کو اگر دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو کمپیر نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، روزے رکھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، حج کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے جنت میں جانے کے لیے، تلاوت قرآن کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے. جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے ان ساری نیکیوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے. اور جسے جنت مل گئی، اللہ اکبر، اسے کسی قسم کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. بلکہ فرمایا گیا کہ جنتیوں سے اللہ عز و جل کل بروز قیامت اگر فرمائے گا کہ کیا تم دنیا میں جانا چاہتے ہو، تو جنتی کہیں گے نہیں مولا، ہم تو اب یہیں پرماننٹ رہنا چاہتے ہیں. پتہ چلا جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا تقابل دنیا کی کسی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا. جنت میں جانے والا وہاں سے نکلنا پسند نہیں کرتا. میں حیران ہوں یا اللہ، جنت میں سب کچھ ہے، پھر اس کے باوجود جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنی نگاہوں کے سامنے ایک خاتون کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا، اٹریکشن ہوا عورت کی طرف، ہاتھ بڑھانا چاہا، رب نے فرمایا مہر ادا کرو، اس کے بعد تم حضرت حوا کی طرف ہاتھ بڑھانا. پوچھا مہر کیا ہے؟ رب قدیر نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود پڑھو، یہی حوا کا مہر ہے. اللہ اکبر. حضور پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور حضور کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم نے ساق عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام دیکھ لیا تھا. اور رب قدیر نے فرمایا میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود پڑھو، یہی تمہارا مہر ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام مہر کے لیے درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوتا ہے اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے اندر آتی ہیں. اب آپ دیکھیں پہلا رشتہ انسانوں کے درمیان وجود میں آ رہا ہے. انسان سب سے پہلے حضرت آدم اور ان کے بعد انسان کے اعتبار سے حضرت حوا دوسرے. یہ دو انسان تھے. دونوں انسانوں کا معاملہ ایک مرد ہے اور ایک عورت. اب دونوں کے درمیان جو رشتہ بنتا ہے اسی رشتے کو نکاح کہا جاتا ہے، اسی رشتے کو میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے. نکاح کے ذریعے رشتے ازدواج کے اندر دونوں منسلک ہو جاتے ہیں.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم